کہ کس مال پر زکوٰۃ بنی اور کس پر نہیں بنی۔ لہذا نمبر ایک سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ مال نصاب کے برابر ہو، بلکہ ہم یوں لیتے ہیں، شروع سے لیتے ہیں کہ نمبر ایک مسلمان ہونا، نمبر دو عاقل ہونا، نمبر تین بالغ ہونا، نمبر چار مال کا نصاب کی مقدار کے برابر ہونا، نمبر پانچ اس مال کا مالک ہونا، نمبر چھ وہ مال قبضے میں ہونا، نمبر سات اس مال کا حاجت اصلیہ سے زائد ہونا، نمبر آٹھ اس مال پر 1 سال کا گزر جانا، اور نمبر 9 وہ مال بڑھنے والا ہونا۔ دیکھیں سب سے پہلے یاد رکھیں کہ یہ طریقہ کار ہی غلط ہے کہ جی رمضان میں زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ اصل تو 1 سال کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور 1 سال کے بعد جب زکوٰۃ واجب ہو گئی، 1 دن کی بھی تاخیر کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، جبکہ آپ کو مستحق نظر آ رہے ہوں تو 1 دن کی تاخیر بھی گناہ ہے۔ اب ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ کہ فرسٹ محرم کو آپ کے پاس اتنا مال آیا کہ جو زکوٰۃ کے نصاب کے برابر تھا، 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، اتنا کیش یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال یا سیونگ سرٹیفکیٹ، شیئرز وغیرہ، پرائز بانڈ، تو آپ نے وہ تاریخ نوٹ کرنی ہے۔ فرض کر لیں فرسٹ محرم نوٹ کریں، اب دیگر جب اگلا فرسٹ محرم آئے گا تو بس آپ کا سال کمپلیٹ ہو گیا، اب رمضان کا کہاں سے اعتبار کریں گے؟ تو اس لیے فرسٹ محرم سے فرسٹ محرم، یا اسی طریقے شعبان سے شعبان، اسی طرح ذی قعدہ سے ذی قعدہ، اگر سال پورا ہو گیا تو پھر رمضان کا ویٹ نہیں کریں گے، پھر فوری طور پر زکوٰۃ کو ادا کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا سال کب کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ اگر شعبان میں ہو رہا ہے تو رمضان کا انتظار بھی نہ کریں، آپ شعبان میں ادا کریں، اور اگر رمضان میں ہو رہا ہے تو رمضان میں کریں، پھر شعبان میں نہ کریں تاکہ اس کی فضیلت حاصل ہو۔ اور اگر رمضان کے بعد ہو رہا ہے تو آپ رمضان میں پہلے دے سکتے ہیں یا بعد میں، یا اس سے پہلے اگر بن رہا ہے سال بہرحال، تو اب آپ تاخیر نہیں کر سکتے ہیں، ادا کرنا پڑے گا۔ تو رمضان کا ہی ذہن نہ بنائیں، بلکہ اصل تو یہ دیکھیں سال کب پورا ہو رہا ہے۔ اب فرض کر لیں آپ کا رمضان میں سال پورا ہو رہا تھا، لیکن آپ پہلے نکالنا چاہتی ہیں تاکہ یکسوئی حاصل ہو جائے، اور یہ شرعاً جائز ہے کہ سال تمام ہونے سے پہلے انسان زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، بشرطے کہ سال کے شروع اور آخر میں نصاب کمپلیٹ ہو۔ آخر میں اگر آپ مثلا رمضان میں نصاب کا آپ کا سال پورا ہو رہا تھا، شعبان میں آپ نے ادا کی، لیکن ایک دم کرائسس میں آئی اور سارا پیسہ ختم ہو گیا، اور رمضان میں کچھ نہ بچا، تو یہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگا، نفل بن جائے گا، کیونکہ نصاب کمپلیٹ نہیں۔ سال کے شروع آخر میں نصاب کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ فرض کر لیں اب رمضان میں آپ کا نصاب کمپلیٹ ہی ہے اور ہو رہا ہے، لیکن آپ پہلے شعبان میں دینا چاہتی ہیں، شرعاً بالکل جائز ہے، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا زکوٰۃ کی ادائیگی میں یکسوئی متاثر ہونے سے کیا اس کا تعلق ہے؟ آپ 24 گھنٹے رمضان کے ہر دن کے اندر تو پیسے نہیں دیتے رہیں گے کہ سائلین کی لائن لگی ہوئی آپ دے رہے ہیں اور عبادت کا موقع نہیں مل رہا۔ کوئی 2-4 آپ لوگ یا اچھے لوگوں کو، اچھے اداروں کو منتخب کر لیں، ایک دفعہ ہی دینا ہوتا ہے، باقی پھر اپنے یکسوئی سے عبادت آپ کرتے رہیں۔ اگر رمضان میں سال تمام ہو رہا ہے تو اس فضیلت کو ہرگز نہ چھوڑیں، اگر اس سے پہلے آپ دیں گی تو بہرحال فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ جو رمضان کی ساعتیں ان کی اپنی ایک فضیلت ہوتی ہے۔ کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے یا زکوٰۃ کا حساب کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کے اوپر کچھ قرضہ ہے یا نہیں۔ اگر اس کے اوپر کچھ قرضہ ہے تو پھر یہ غور کرے کہ اگر موجودہ مال میں سے اس قرضے کو ادا کر دیا جائے تو کیا اس کے بعد بھی بقدر نصاب اس کے پاس مال باقی بچے گا یا نہیں۔ اگر بچے گا واجب ہے، نہیں بچے گا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اور اس کو ہم نے آپ کو مثال سے بھی سمجھایا تھا۔ یہاں پر ایک اہم بات یاد رکھیں کہ قرض اسی وقت زکوٰۃ کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے جب وہ سال کے درمیان میں، یعنی سال شروع ہونے کے بعد لاحق ہوا ہو۔ اگر سال مکمل ہونے کے بعد قرضہ لازم ہوا یا قرضہ کسی نے لیا تو یہ زکوٰۃ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اس کو یوں مثال سے سمجھ لیں کہ کسی کے پاس نصاب کے برابر رقم آ گئی تو سال شروع ہو گیا، اب درمیان میں اس نے قرضہ لے لیا اور اتنا زیادہ قرضہ ہے کہ جس کی بنا پر یہ ثابت ہو گیا کہ اگر قرضہ ادا کیا جائے تو نصاب باقی نہیں رہتا۔ اب اس نصاب پر سال گزر گیا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تمام نصاب قرضے کے اندر مستغرق ہے یا قرضے میں گھرا ہوا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ نصاب مکمل تھا، پورا سال گزر گیا، اور سال گزر جانے کے بعد پھر اس شخص نے کسی سے قرضہ لیا تو اب یہ قرضہ اس راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا، اب اس کے اوپر موجودہ مال کی زکوٰۃ لازم ہوگی۔
یہ بھی ایک بات یاد رکھیے کہ قرض دو طرح کا ہوتا ہے. بعض قرض ایسے ہوتے ہیں جو بندوں کی طرف سے ہوتے ہیں، بعض قرض ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہیں. بندوں کا قرضہ جیسے ہم کسی سے قرض وصول کرتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے پیسہ وغیرہ لے لیتے ہیں، اور اللہ کے قرض کا مطلب یہ ہے کہ مثلا ہم پر پچھلے سال کی زکوٰۃ باقی تھی، ادا نہیں کی تھی، کہ مزید ایک سال گزر گیا، تو اب یہاں پر گویا کہ یہ اللہ کا جو پچھلی دفعہ زکوٰۃ ادا کرنی تھی وہ اللہ کا قرض کہلائے گا. اور اس کا بھی وہی حساب کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم یہ غور کریں گے کہ اگر پچھلے سال کی زکوٰۃ اس مال سے نکال دی جائے تو کیا اس کے بعد بھی بقدر نصاب مال باقی رہے گا یا نہیں. اگر رہے گا تو زکوٰۃ بنے گی. اگر یہ اندازہ ہو کہ پچھلے سال کی زکوٰۃ نکال دینے کے بعد موجودہ مال میں مقدار نصاب باقی نہیں رہتی ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. یہ بھی یاد رکھیں کہ قرض دو طرح کے ہوتے ہیں. بعض قرض تو ایسے ہوتے ہیں جو ہم عام مطلب اپنی ضرورت کے لیے لیتے ہیں کہ مجھے 50 روپے دے دیں، 1000 روپے دے دیں، 1,00,000 روپے دے دیں، یا مطلب ویسی کاروبار وغیرہ کے لیے قرضہ لیا جاتا ہے. یہ قرضہ چاہے میعادی ہو چاہے غیر میعادی ہو، یعنی اس میں کوئی مدت مقرر ہو یا نہ ہو، یہ زکوٰۃ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا. اگر بالفرض کسی نے کہا کہ میں چلیں آپ قرضہ لے لیں، میں آپ سے 10 سال بعد یہ پیسے واپس لوں گا، تو اب ایسا نہیں ہے کہ ہم یوں کہیں کہ چلیں جی اب تو یہ قرضہ جو مالی مقدار نصاب ہمارے پاس ہے اس میں سے اس قرضے کو باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ویسے 10 سال بعد مانگے گا. اس لیے کہ یاد رکھیں جو عام جو قرضے ہوتے ہیں ان میں اگر کوئی شخص مدت مقرر کر بھی دے تب بھی شرعی لحاظ سے وہ مدت مقرر نہیں ہوتی ہے. یعنی قرض دینے والا اس مدت کی وجہ سے بانڈ نہیں ہو جاتا، مقید نہیں ہو جاتا، بلکہ اگر وہ یہ کہے کہ چلے میں 10 سال بعد آپ سے یہ پیسے واپس لوں گا، لیکن اگلے دن ہی مطالبہ کر لے تو شرعاً اس کے لیے جائز ہے کہ وہ مطالبہ کر سکتا ہے، بلکہ قاضی اس کے مطالبے کو تسلیم کر کے اس شخص سے اسے قرضہ دلوائے گا. لہذا چونکہ جو عام طور پہ ہم ایک دوسرے کو قرضہ دیتے ہیں اس میں میعاد مقرر کرنے کے باوجود شرعاً وہ میعاد مقرر نہیں ہوتی ہے، لہذا اس قسم کا قرضہ جو ہے وہ ہمیشہ زکوٰۃ کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے. اور بعض قرضے ایسے ہوتے ہیں جو میعادی ہوتے ہیں، ان میں مدت مقرر ہوتی ہے اور اس سے پہلے مطالبہ جائز نہیں ہوتا. یہ مثلا مثال کے طور پر کسی نے ایک کو مال بیچا اور مال دے دیا اور طے یہ ہوا کہ پیمنٹ جو ہے وہ 1 سال بعد دی جائے گی. اب یہ 1 سال بعد جو پیمنٹ لیں گے یہ بھی ایک قرض کی ہی صورت ہے. یہ اگرچہ وہ ثمن ہے جو مال کے بدلے میں قیمت ہے، اس کو ہم ثمن کہتے ہیں شرعاً، یہ اس کو دینا ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ 1 سال مقرر ہو چکا ہے تو 1 سال سے پہلے اس کا مطالبہ جائز نہیں ہوگا. 1 سال بعد ہی خریدنے والے کو یہ پیمنٹ کرنی ہے. لہذا یہ جو قرضہ ہے یہ زکوٰۃ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. لہذا مثال کے طور پر میرے پاس 1,00,000 روپے ہیں اور ابھی درمیان سال چل رہا تھا کہ میں نے کسی سے ایک چیز خریدی 10 لاکھ روپے کی اور اسے کہا کہ میں آپ کو 2 سال بعد یہ 10 لاکھ روپے دوں گا. تو اب یہ جو میرے پاس پہلے 1,00,000 روپے تھا اس پر سال گزر گیا، تو اب میں اس طرح نہیں کر سکتا ہوں کہ یوں سوچوں کہ جی مجھ پہ تو 2 لاکھ روپے قرضہ بھی ہے، لہٰذا اگر میں یہ 1,00,000 روپے اس قرضے میں دوں تب بھی 1,00,000 مجھ پہ قرضہ رہ جائے گا، میرا مال تو باقی بچے گا نہیں، لہٰذا زکوٰۃ واجب نہیں ہے. نہیں، اس لیے کہ اب یہ جو قرضہ میرے اوپر ہے 2 لاکھ، یہ ایک میعادی ہے اور 1-2 سال پہلے اس شخص کو مطالبے کا حق حاصل نہیں ہے، لہٰذا اب مجھے اس 1,00,000 پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. سورہ توبہ میں آیت نمبر 60 ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ. یہ 8 مقام اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے، جن میں سے پہلا ہے فقراء، دوسرا مساکین، تیسرے عاملین، چوتھے تالیف قلوب کے لیے، پھر اس کے بعد غارمین ہیں یا قرض خواہ ہیں، پھر رقاب کی باری آتی ہے کہ جو غلام وغیرہ آزاد کرنے کے لیے، پھر اس کے علاوہ راستے کے مسافر اور فی سبیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں. تو یہ 8 مصارف زکوٰۃ بیان کی ہیں. ان میں سے ایک جو مصرف زکوٰۃ ہے یعنی تالیف قلوب کے لیے، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ پہلے زمانے میں کفار کو زکوٰۃ کے مال کا لالچ دے کر اسلام کی طرف مائل کیا جاتا تھا تاکہ اسلام کو تقویت ملے.
وہ لوگ اس پیسے کے لالچ میں اسلام قبول کر لیا کرتے تھے، اور پھر جب اسلام کی حقانیت، اسلام کی تعلیمات ان کے سامنے واضح ہو جاتی تھی تو وہ اس پر توبہ کر لیا کرتے تھے، یعنی اس ارادے پر توبہ کرتے تھے اور خالصتاً مکمل مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ پھر جب دور آگے بڑھا اور اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے عزت عطا فرمائی تو صحابہ کرام کے اتفاق سے ایسے کفار کو زکوٰۃ دینا ممنوع کر دیا گیا۔ تو 7 مصارف زکوٰۃ اب بھی موجود ہیں۔ ان میں سے پہلا فقیر، پہلے ان کی تعریفات آپ جان لیں۔ فقیر سے مراد وہی شرعی فقیر ہے جس کی تعریف ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہ ہو، 7.5 تولہ سونا نہ ہو، اتنا مالیت کا، تجارت کا مال نہ ہو جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو سکتا ہو، نہ اتنا کیش پیسہ ہو جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں، نہ ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان ہمارے پاس ہو، اور اگر یہ چیزیں ہوں تو پھر اتنا قرضہ اس شخص کے اوپر ہونا چاہیے کہ اس قرضے کی ادائیگی کے بعد مقدار نصاب باقی نہ بچے۔ یہ ہے شرعی فقیر، اس کو دینا بالکل جائز ہے۔ دوسرا مسکین ہوتا ہے۔ مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس اگلے وقت کا کھانا بھی موجود نہ ہو اور وہ لوگوں سے اپنی حاجات کے لیے سوال کرنے کا محتاج ہو۔ تیسرے عاملین، یہ پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے کہ جو خلیفہ وغیرہ ہوا کرتے تھے یہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ایک شخص مقرر کرتے تھے جس کو عامل زکوٰۃ کہا جاتا تھا۔ تو یہ اجازت ہوتی تھی کہ وہ خلیفہ اس زکوٰۃ کے مال میں سے اس عامل کو تنخواہ دے دے۔ تو یہ عاملین بیان ہوئے۔ آج کل کے دور میں وہ سسٹم اب نہیں رہا ہے۔ اس کے علاوہ غلام آزاد کرنے میں بھی زکوٰۃ کا مال استعمال کرنا جائز تھا، لیکن چونکہ اب غلام نہیں رہے تو یہ مصرف بھی ہمارے لیے اب مطلب اس مقام پہ ہم زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرض خواہ، قرض دار، مثلا جس کے پاس قرض، جس کے اوپر قرضہ بہت زیادہ ہو گیا، تو اگر وہ واقعی شرعی فقیر ہے، بہت زیادہ اس پہ قرضہ ہو گیا ہے تو اس کا قرضہ اتارنے کے لیے ہمیں زکوٰۃ دینا بالکل جائز ہے۔ تو اس کے لیے وہی تملیک شرط ہے، مالک بنانا شرط ہے، لہٰذا اس کو آپ مالک بنا دیں کہ یہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، اس سے آپ اپنا قرضہ ادا کر لیں، وہ زکوٰۃ قرضہ ادا کر دے گا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یا وہ وصول کر لے بس تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب وہ بطور قرض دینا چاہے تو دے سکتا ہے، کیونکہ قرض ادا کرنے کی نیت سے، کسی کا قرض ادا کرنے کی نیت سے زکوٰۃ دینا بالکل جائز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مسافر وہ شخص، مثال کے طور پر وہ کسی دوسرے شہر میں گیا اور وہاں پر جا کے اس کا مال اپنا ہلاک ہو گیا، جیب وغیرہ کٹ گئی اور اس کے پاس پیسہ نہ رہا۔ اب یہ شخص اگرچہ اپنے شہر میں چاہے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، لیکن اس مقام پر یہ فقیر ہے، شرعی فقیر بن چکا ہے، لہٰذا بقدر ضرورت زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی افضل اور اولیٰ یہی ہوتا ہے کہ یہ کسی سے قرضہ لے کے گزارا کرے اور بعد میں وہ پیسہ دے دے، اور بالفرض اگر یہ زکوٰۃ کا پیسہ بھی ہے جائز۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، اس میں بڑی وسعت ہے، آپ ہر مقام پہ، اس مقام پہ خرچ کر سکتے ہیں جہاں پر ثواب کی امید ہو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ سامنے والے کو مالک بنانا بھی پایا جائے۔ لہذا مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص حج پر جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ حج پر چلا جائے، تو اگرچہ اس کے لیے سوال کرنا تو حرام ہے، یعنی حج کرنے کے لیے کسی سے مانگنا جائز نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو حج کروانا چاہیں اور زکوٰۃ کے پیسے سے کروانا چاہیں تو آپ کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی طالب علم ہے، چاہے وہ کمانے پر ہی قادر کیوں نہ ہو، لیکن وہ دینی تعلیم وغیرہ حاصل کر رہا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ اسے زکوٰۃ کے پیسے ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پہلے زمانے میں سامان جہاد میں زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جاتا تھا۔ آج کے دور میں بھی اگر آپ نے مثلاً کسی جگہ پر کوئی لائبریری وغیرہ بن رہی ہے اور اس میں دینی کتب وغیرہ ہوں گی، لوگ استفادہ کریں گے، تو وہاں پر بھی آپ کسی شرعی فقیر کو زکوٰۃ کا پیسہ دے کر اس لائبریری میں آپ لگوا سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ پہلے کسی کو مالک بنانا شرط ہے۔ اسی وجہ سے یہ یاد رکھیے کہ جیسے مدارس وغیرہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ بھی دینا بالکل جائز ہوتا ہے، یا بسا اوقات ہاسپٹلز وغیرہ ہوتے ہیں بڑے اور ان میں زکوٰۃ دی جاتی ہے اور باقاعدہ مطلب وصول کرتے ہیں کہ بھئی اس ہاسپٹل کے لیے زکوٰۃ دے دیں، اس ہاسپٹل کے لیے زکوٰۃ دے دیں، تو وہاں پر آپ کو یہ کہنا ہوگا، پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ کہہ کر دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ مدرسے والے جو بھی محتمم صاحب ہیں، منتظم ہیں یا ہاسپٹل چلانے والے ہیں، وہ اس پیسے کو ڈائریکٹ ہاسپٹل میں یا مدرسے میں نہیں لگا سکتے جب تک کہ کسی شرعی فقیر کو اس کا مالک نہ بنائے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے کسی شرعی فقیر کو دے دیں
اور پھر وہ شرعی فقیر مدرسے میں دے دے، محتمم صاحب کو دے دے، یا مطلب ہاسپٹل وغیرہ کے اندر وہ لگا سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ڈائریکٹ اگر آپ نے بغیر کہے زکوٰۃ دے دی اور وہ ہاسپٹل میں لگا دی، ڈائریکٹ لگا دی گئی، کسی کو مالک نہیں بنایا گیا، تو بہرحال ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ چند مطلب چیزیں ہیں، مصارف ہیں، ان کو ہمیں خوب اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، اللہ تبارک و تعالی نے مصارف زکوٰۃ خود بیان فرمائے، یہ کسی نبی کے حکم پر موقوف نہیں رکھے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا، تو ان 7 مقام پر ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ان میں سے ہر ایک کو دے سکتے ہیں، یا کسی ایک کو دینا چاہیں تب بھی دے سکتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ ہم یہ 7 اقسام جو ہیں ان کو تلاش کریں اور سب کو تھوڑا تھوڑا دیں، بلکہ ہم ایک ہی شخص کو، یعنی وہ فقیر ہو یا مسکین ہو، اسے اپنی کل زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ہر سال 355 ڈیز پر مجھے اور آپ کو دینا ہے۔ عمومی طور سے لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو اگر آپ رمضان میں نکالتے تو رمضان کو بنا لیا اور رمضان سے رمضان دے دیا کریں، ٹھیک ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 6 مہینے ہی ہوا رمضان ہونے تک مال کو آ کر، تو میں کہتا ہوں 6 مہینے پہلے دے دینا، ایڈوانس ہو جاتا ہے، لیکن اگلے بار آپ کو یاد رہنا ایگزیکٹلی کہ میں نے یہ مہینے لیا تھا دینا، اور بھول جاتے ہیں، تو بیٹر ہے رمضان سے رمضان یاد رکھیں، اور رمضان سے رمضان تاخیر نہ کریں۔ مطلب فار ایگزامپل سمجھ لیجیے ابھی فروری چل رہا ہے، رمضان میں چالو ہوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو فروری میں اگر میں کوئی چیز لیتا ہوں تو بولوں گا اگلی فروری میں اس پہ زکوٰۃ واجب ہوں گی نا، یا 355 دن جب بھی بہرحال ہو جائیں گے فروری کی شروعات میں تب واجب ہوں گی، تو میں سوچوں گا کہ میں فروری میں نہیں پھر اگلے رمضان دیتا ہوں سیدھا، مطلب یہ رمضان چھوڑ کے رمضان، تو آپ لیٹ ہے، آپ 1.5 سال بعد دے رہے ہیں، آپ گناہ گار ہو جائیں گے، تب تک ایڈوانس دے دیجیے نا، پھر یہ رمضان ہی نکال دیجیے، یہ رمضان نکالیے، لیکن یہ چکر میں مت جائیے، یا تو پھر فروری میں نکال دیجیے، یہ چکر میں مت جائیے، تو ایک مسئلہ ہمارے پاس کیا ہے، زکوٰۃ بولے تو صرف رمضان میں ہی دینا، اب ابھی تو 6 مہینے ہو، مطلب 5 مہینے میں نہیں ہو رہے فروری سے میں، تو میں کیا کروں گا، اب یہ رمضان چھوڑ کے اگلے مطلب 1.5 سال بعد دوں گا، نہیں، پھر یا تو آپ یہ رمضان ایڈوانس دے دے یا تو فروری میں دے دے، ٹھیک ہے، لیٹ نہیں کر سکتے آپ، تو سال گزر جائے، سال گزرتے ہی دینا ہے، سال گزرنے کے بعد اگلے سال تک نہیں دینا ہے، تو ایڈوانس دے دے زیادہ۔ اب زکوٰۃ کس کو دے، یہ بات اگر سمجھ میں آئے تو معاملہ انشاءاللہ عزیز بس آخری ختم ہو جائیں گا۔ اس کے لیے اصول یاد رکھیے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 پڑھ لیجئے، پورے آپ کو زکوٰۃ کے مد مل جائیں گے، پھر بھی دہرا دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ القلوب، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو صدقے ہیں، جو زکوٰۃ ہے وہ کس کس کے لیے، انما الصدقات للفقراء، فقیروں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہ اور جو وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں، ان کو اس کو سنبھالتے ہیں، بیت المال کا نظم قائم کرتے ہیں، وہ بھی اس میں سے لے سکتے ہیں چونکہ وہ اس سسٹم کو چلائیں گے۔ والعاملین، پھر آگے فرما وفی الرقاب، یعنی آگے فرما علینا والمؤلفۃ القلوبہم، ایسے لوگ جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہے اور زکوٰۃ دینے سے ہو سکتا ہے اسلام کی طرف نزدیک آ جائے، تو ایسے لوگوں کو بھی جو ہے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب والغارمین، اور ایسے لوگ جو غلام ہوں ان کو آزاد کرنے میں، یا جو مجبوراً جو ہے اٹھا کر جو ہے دین اسلام کی وجہ سے جو ہے جیلوں میں ڈال دیے گئے، زبردستی بھر دیے، ان کے لیے ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، جہاد میں اور دیگر کاموں میں، وابن السبیل، معاف کرنا، والغارمین ورقابی، اور وہ لوگ جو بوجھ تلے دبے ہوئے، ادھار جن کے اوپر ہے، بہت پریشان حال ہے، تنگ دست ہے، ان کو بھی دی جا سکتی ہے۔ اور پھر آگے فرماؤ وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور ایسے انسان کو جو مسافر ہو اور اپنا مال و دولت کھو چکا ہو، ایسے شخص کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو یہ 8 مت تھے زکوٰۃ کے جہاں آپ دے سکتے ہیں۔ پہلا مسکین، پھر معاف کرنا پہلے فقیر، پھر اس کے بعد مسکین، اس کے بعد وہ لوگ جو اس کو جمع کرتے ہیں، وہ لوگ جن کے دل اسلام کی طرف راغب ہے، جس میں غیر مسلم بھی آ سکتے ہیں، یاد رکھیے، اور نو مسلم بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح گردن چھڑانے کے اندر غلام ہو، چاہے جیلوں میں جو بند ہو، ان کے لیے ہو سکتا ہے۔ جو لوگ خرچ کے تلے دبے، ان کو آپ ان کے خرچ سے نجات دینے کے لیے کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کی راہ میں، اور اس کے بعد جو ہے مسافروں کے لیے۔ تو یہ مت تھے 8 جہاں زکوٰۃ کو ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ خوب سمجھ لیں کہ رمضان جو ہے وہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، رمضان روزوں کا مہینہ ہے۔ زکوٰۃ ہر شخص پر الگ الگ تاریخ میں واجب ہوتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس سال کے کسی بھی اسلامی دن میں نصاب آیا، آپ 52.5 تولہ چاندی کے رقم جو ہے اس کے برابر آپ مالک بن گئے، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ وہ تاریخ آپ نوٹ کر لیں، اور اگلے سال پھر اسی تاریخ پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، جتنے پیسے ہیں اس کا 2.5% آپ زکوٰۃ نکال دیں۔ تو وہ ظاہر ہے ہر آدمی صاحب نصاب الگ الگ تاریخوں میں بنتا ہے، ساری قوم رمضان میں تھوڑی صاحب نصاب بن جاتی،
تو ہر ایک الگ الگ تاریخوں میں صاحب نصاب بنتا ہے. تو اس لیے کسی کے پر یکم محرم کو زکوٰۃ لازم ہو رہی ہوتی ہے, کسی پہ 2 کو, کسی پہ 3 محرم کو, کسی پہ ربیع الاول میں ہو رہی ہوتی ہے, کسی پہ ربیع الثانی میں زکوٰۃ لازم ہو رہی ہوتی ہے. ہر ایک کا سال الگ ہے. اور شریعت میں حکمت یہ ہے کہ تاکہ پورے سال مسلمانوں کی زکوٰتیں نکلتی رہیں اور پیسے اس طریقے سے ڈیوائیڈ ہوتے رہیں, کیونکہ جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں ان کو ضرورت صرف رمضان میں نہیں ہوتی, رمضان کے علاوہ بھی ہوتی ہے. تو پہلی بات تو یہ کلیئر کر لینی چاہیے کہ رمضان سخاوت کا مہینہ ضرور ہے, اس میں صدقات و خیرات کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے. مگر رمضان اسپیسیفک کوئی زکوٰۃ کے ساتھ خاص نہیں ہے, بلکہ زکوٰۃ ہر شخص پر الگ الگ تاریخوں میں لازم ہوتی ہے. بھائی اگر 2 لاکھ زکوٰۃ بن رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کے پاس 80 لاکھ روپے ہیں, کیونکہ 40 لاکھ پہ 1 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے, 80 لاکھ پہ 2 لاکھ بنتی ہے. تو 80 لاکھ آپ کے پاس ہیں اور قرضہ آپ پہ 10 لاکھ کا ہے, تو 10 لاکھ نکال کے 70 لاکھ پھر بھی آپ کے پاس بچتے ہیں, تو 70 لاکھ کا 40واں حصہ دینا پڑے گا, جو 2 لاکھ سے کچھ کم بنتا ہے. یعنی زکوٰۃ میں قرضہ مائنس کیا جاتا ہے, پھر دیکھا جاتا ہے آپ کے پاس کتنی رقم بچی ہے. اگر وہ نصاب کے برابر یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر بچ رہی ہو تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی, اگر نہیں بچ رہی تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اور جو بچ رہی ہے تو اس بچی ہوئی رقم کا 2.5% دینا پڑے گا. ٹوٹل رقم کتنی ہے اس کا نہیں, یعنی قرضے کو مائنس کر کے آپ دیکھیں گے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ کو پتہ چل گیا بھائی 25,000 ہیں, آپ نے اپنے گھر والوں کو بتا دینا بھائی 25,000 زکوٰۃ مجھ پر واجب ہے, میں اگر مر گیا, میرا انتقال ہو گیا تو یہ میرے وراثت سے نکال دینا. اب آپ مستحق کو تلاش کریں, کہاں دینے ہیں, سوچیں, غور کریں. سب سے پہلے آپ نے اپنے قریب کے غریب رشتہ داروں میں دیکھنا ہے. غریب کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. غریب کے پاس بھی یہ 4 چیزیں اور ایک اور چیز غریب ایڈ کرے گا, یعنی سونا, چاندی, تجارتی مال اور کیش اماؤنٹ, اور ایک اور چیز ایڈ کرنی پڑے گی کہ وہ چیز جو پورے سال استعمال نہیں ہوتی. یعنی غریب کے غربت کے نصاب میں 4 کے بجائے 5 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. آپ جس کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں نا, اس کے پاس 5 چیزیں, یا ان میں سے 4 یا ان میں سے 3 یا ان میں سے ایک چیز 52.5 تولہ چاندی کے برابر نہیں ہونی چاہیے. 4 چیزیں تو وہی ہیں, سونا, چاندی, مال تجارت اور کیش نقدی رقم. 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان. اگر کسی غریب کے پاس ضرورت سے زائد سامان اتنا ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور ضرورت سے زائد سامان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ سامان جو پورے سال استعمال میں ہی نہیں آ رہا. کسی غریب کے پاس ایک پلاٹ ہے, پورا سال گزر جاتا ہے, وہ استعمال میں ہی نہیں آتا, بلکہ وہ استعمال میں ہے ہی نہیں. ابھی استعمال میں نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ رینٹ پر دیا ہوا ہے اس نے, نہ وہ اس پہ رہ رہا ہے, تو بس ایک پراپرٹی پڑی ہوئی ہے, تو یہ اس کی علامت ہے یہ سامان ضرورت سے زائد ہے. وہ الگ بات ہے اس نے رکھا ہوا ہے اپنی کسی فیوچر کی ضرورت کے لیے, بچی کی شادی کے لیے, بچے کی شادی کے لیے, لیکن شریعت کی اصطلاح میں اس کو ضرورت نہیں کہتے. ضرورت کا مطلب جو استعمال میں آ رہی ہو. تو اس لیے ایسے آدمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے جس کے پاس کوئی پلاٹ ہو, پراپرٹی, اور وہ استعمال میں نہ ہو. تو لوگ کہتے ہیں ہم نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے, تو بھائی آڑا وقت آ گیا نا, اب آپ غریب ہیں, آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں, تو آڑا وقت آ تو گیا, اب آپ اسے بیچ کے اپنی ضرورت پوری کریں. آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے لوگوں سے. غریب کے پاس اگر سونا یا چاندی یا کیش اماؤنٹ پڑا ہوا ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اماؤنٹ ہے, تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ لوگ کہتے ہیں بیچارہ کیسے زندگی گزارے گا, خرچے تو بہت ہوتے ہیں. تو شریعت اسے کہے گی پہلے وہ خرچ کرو اپنے ضرورت میں, پھر آپ استعمال پھر آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں. یعنی 50,000 آپ کے پاس اگر پڑے ہوئے ہیں اس غریب کے پاس, تو اسلام یہ کہتا ہے پہلے اس سے خود راشن خریدو, پھر جب آپ کے پاس نصاب سے کم رقم ہو جائے تو اب آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو زکوٰۃ 4 چیزوں پہ واجب ہوتی ہے, لیکن زکوٰۃ جن کو دی جائے گی اس کے لیے 5 چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ غریب کے پاس بھی 5 چیزیں یا 4 یا 3 یا 2 یا ایک چیز اگر اتنی ہے, لیکن قرضہ اس سے بھی زیادہ ہے, پھر زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یعنی غربت والے نصاب میں بھی پلس مائنس کرنا پڑتا ہے. تو غریب میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ یہ اتنا اماؤنٹ تو اس کے پاس ہے, تو جتنا اس نے لوگوں سے لینا ہے, یعنی جو اس نے قرضہ دیا ہوا ہے وہ اس میں پلس کیا جائے گا, اور جو اس نے لوگوں کو قرضہ دینا ہے وہ مائنس کیا جائے گا. تو پلس مائنس کر کے 52.5 تولہ چاندی سے کم اگر نصاب بن رہا ہے
تو پھر یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، زیادہ ہے تو پھر یہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ بھئی ان کے پاس یہ سب کچھ ہے؟ تو دیکھیں شریعت نے اس میں بہت زیادہ تجسس کی ہمیں اجازت نہیں دی ہے، گھر گھر جا کے لوگوں کی پتلونیں چیک کرنا کہ کتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں، یہ کسی کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ تو اس میں سرسری سی ایک تحقیق کر لینی چاہیے۔ آپ کسی کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، تھوڑا سے اس کے گھریلو حالات آپ کو پتہ ہوں، اور ایک لمسم اندازہ لگا لیں، کچھ کراس کویشچن پوچھ کے اندازہ لگا لیں، بھائی تمہارے پاس سنا ہے کچھ پراپرٹی ہے، میں ذرا خریدنا چاہتا ہوں۔ ایسا نہ بتائیں کہ پراپرٹی ہے تو میں تمہیں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، بتاؤ پراپرٹی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ خدا نخواستہ جھوٹ نہ بول دے، کہیں امکان ہوتا ہے، تو آپ اس سے یوں بات کریں، یار میں کچھ پراپرٹی خریدنا چاہتا ہوں، سنا ہے تمہارے پاس بھی کچھ پراپرٹی ہے؟ وہ کہے نہیں بھائی میرے پاس تو نہیں ہے۔ تو بس اتنا کافی ہے۔ اب ہم ظاہر ہے کوئی کرامن کاتبین کی طرح تو نہیں اس کے کندھوں پہ بیٹھ سکتے کہ 24 گھنٹے دیکھتے رہیں۔ تھوڑا سا گولڈ وولڈ کا اندازہ لگا لیا کریں، بھائی سونا وونا تو نہیں ہے تمہارے پاس؟ سونا ہے تو بتاؤ، اچھے ریٹ مل رہے ہیں آج کل مارکیٹ میں، تو اس سے وہ اگل دے گا کہ سونا ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی کچھ کراس کویشچن ہلکے پھلکے پوچھ کے ایک سرسری سا اندازہ، 100% تحقیق ممکن نہیں ہے، تو سرسری سا اندازہ لگائیں، آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ مستحق ہے، اور سب سے پہلے رشتہ داروں سے پہل کریں، مستحق ہے تو بھئی زکوٰۃ دے دی جائے۔ اس کے بعد پھر اگر بعد میں پتہ چلتا ہے اس نے ڈرامہ کیا تھا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے، دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کے مستحقین میں اللہ نے بیان کیا قرآن میں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ پہلے ہیں۔ پھر دینی مدارس کو بھی دینی چاہیے زکوٰۃ۔ پھر جو ہے جیسے آج کل ایک کرونا وائرس کی وجہ سے ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے غریب لوگ راشن کے محتاج ہیں، ان تک بھی پہنچانی چاہیے۔ کسی ٹرسٹ پہ آپ کو اعتماد ہے 100% کہ وہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ ہی کی جگہ استعمال کرتے ہیں، تو ان کو بھی دے سکتے ہیں آپ، اور بہتر ہے کہ خود جا کے آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ تو دینی مدارس ہیں، یہ صدقہ جاریہ بنتے ہیں آپ کے لیے، اور مستحقین ہیں، اور آپ کے غربا اور مساکین ہیں۔ کوئی ایسا ہاسپٹل ہے جس کے بارے میں آپ کو یہ اطمینان ہے کہ یہ صحیح جگہ خرچ کریں گے زکوٰۃ کو، تو وہاں بھی ہے۔ تو یہ خوب ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ میں غریب کو مالک بنانا ضروری ہے۔ مثال، غریب کو یا اس کی طرف سے کوئی نامزد وکیل ہو، اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا خریدا اور غریب کے سامنے لا کے رکھ دیا کہ کھا لو، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے پرمیشن دی ہے اس کو، پرمیشن سے نہیں ہوتی، آپ کو ہینڈ اوور کرنا پڑے گا۔ تو یا تو آپ اس کو پیسے ہینڈ اوور کر دیں، یا کھانا خرید کے آپ اس کو ہینڈ اوور کر دیں کہ اب تمہاری مرضی کہ کھاؤ یا اسے بیچو۔ تو وہ پورا اختیار ہونا چاہیے اس کو، تو بیچ بھی سکتا ہے وہ اس کو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاۃ اللہ وآلہ